الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیز مکرم مولانا حق نواز صاحب، عزیز مکرم فاروقی صاحب، واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 9 نومبر 1988 ہم یہاں فوارہ چوک جھنگ صدر میں اس تاریخی جلسہ میں ایک عزم لے کر جمع ہوئے ہیں اور وہ یہ کہ ہم اپنی بساط کی حد تک اس سرزمین پر سچائی کا بول بالا کریں گے. میں ایک طویل بیرونی سفر سے ابھی 6-7 دن ہوئے کہ واپس آیا ہوں. پاکستان واپسی پر یہاں کے احباب کی طرف سے جب مجھ سے رابطہ ہوا اور یہ صورتحال بتائی گئی، پھر مولانا نے بھی رابطہ قائم کیا.
کہ جنگ پھر اپنے فکری شباب پہ ہے. یاد ماضی غالب نے تو کہا عذاب ہے یا رب، اور میرا مشن ہے یا رب. تو ماضی سے نسبت جوڑنے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں، کھلے دل کے ساتھ اس کا اعتراف کرنے کے لیے کہ اس جد و جہد میں جتنا حصہ مجھے شامل کرنا چاہیے تھا میں وہ نہیں کر سکتا ہوں. وقت بھی بہت کم رہ گیا ہے. تاہم میں اس پہ بھی اللہ کا شکر گزار ہوں کہ میری حقیر سی آواز اس جد و جہد میں اللہ نے قبول فرما لی اور میں یہاں حاضر ہو سکا ہوں. آج سے تقریباً 17-18 سال قبل اسی جگہ اسی مقام پر ہمارے مقابلے میں ہاتھی آئے تھے. صورتحال کچھ اس طرح ہے کہ اس وقت جو بچے تھے اب وہ بچوں والے ہیں. ابھی میں جب یہاں جھنگ پہنچا تو کچھ نوجوان ایسے ملے کہ ہم بچے تھے، ہم نے آپ کی وہ باتیں سنی تھیں، تو آج ہم چاہتے ہیں کہ وہ یادیں تازہ ہوں. اس وقت جو بچے تھے وہ اب بچوں والے ہو گئے، لیکن ایسے بہت سے چہرے اب بھی موجود ہیں جنہیں وہ منظر یاد ہوگا. اسی جگہ اسی مقام پر ہمارے مقابلے میں ہاتھی آئے تھے. جنگ کے ابابیلوں نے محض اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اس ہدف پر کامیابی حاصل کی اور ہاتھی چل بسے. تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. سنا یہ ہے کہ اب سیلاب کی تباہ کاریوں، معاشی بدحالیوں، اقتصادی چور بازاریوں کے نتیجے میں ہاتھی پنکھا بن گئے. ہاتھی خشک ہو کر اس قدر کلوزنگ ہوئی کہ وہ جیسے کوئی ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتا ہے. اردو میں محاورہ ہے نا کہ سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا، تو ہاتھی سوکھ کر تو بھائی جنگ کے روشن ضمیروں کی ایک تاریخ ہے. یہ اصحاب رسول کے غیر مشروط پروانے ہیں. غیر مشروط پروانے ہیں. اس پوائنٹ آف ویو پر ان کے سامنے ہاتھی ہاتھی بن کر آئے یا پنکھا بن کر آئے، اڑے گا اڑے گا اڑے گا. ہم ایک نظریے کے لوگ ہیں. سیاسی سوداگروں سے ہمارا کوئی تعلق نہ تھا، نہ ہے اور انشاءاللہ نہ ہوگا. وہ لوگ جو سیاست کو تجارت سمجھتے ہیں، جن کے ہاں اسمبلی کا الیکشن لڑنا ایک
بھرپور تجارت ہے کہ 20 لاکھ خرچ کرو تو 20 کروڑ کماؤ گے. چاہے اسمبلیوں میں جا کر ان کی پرفارمنس کچھ نہ ہو، زیرو ہو، لیکن انہیں کروڑوں کمانے ہیں. ہمارے ہاں سیاست تجارت نہیں، ہمارے ہاں سیاست ایک مستقل جہاد ہے، اور ہمارا یہ جہاد مکہ سے شروع ہوا. یرموک و تبوک و قادسیہ و مدائن کے مرحلے سر کرتا ہوا، شاملی و بالا کوٹ سے گزرتا ہوا، ان مراحل سے گزر رہا ہے اور تا حشر جاری رہے گا. ہم اللہ کے سامنے اپنی زندگی کا یہ چیپٹر لے کر جانا چاہتے ہیں کہ رب العالمین ہم وقت کے فرعونوں کے سامنے نہ جھکے ہیں نہ بکے ہیں. سن 88 کا یہ الیکشن ایسے حالات میں ہو رہا ہے کہ ہماری قومی تاریخ ایک نازک ترین موڑ پر کھڑی ہے. گزشتہ 40 سال ہماری قومی تاریخ کا عبرتناک منظر پیش کر رہے ہیں. منبر و محراب میں بیٹھنے والوں نے کہا تھا پاکستان کو صرف اسلام بچا سکتا ہے، لیکن اقتدار کی مسلط پہ بیٹھنے والوں نے کہا پاکستان کو ملا نہیں مسٹر بچا سکتا. فرنگی بابا یہاں سے جاتے ہوئے اپنے جن مہروں کے ہاتھ میں اس ملک کی باغ ڈور دے کے گیا. یہ کالے انگریز، وہ تن کا گورا من کا کالا تھا، یہ تن کے بھی کالے من کے بھی کالے. انہوں نے تقسیم کے بعد اپنے مسلسل بدعمالیوں کے نتیجہ میں اس ملک کی اکائی کو بلند کیا، اور بنگال کا مسلمان مایوس ہو کر ہم سے علیحدہ ہو گئے. میں یہ بات کھلے ظرف کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ بنگال کے مسلمانوں نے اسلام نہیں چھوڑا. میں نے انہیں قریب سے دیکھا ہے، 3 نقطۂ نظر سے وہ ہم سے اچھے مسلمان ہیں. ضلع سرحد اور چٹاگان میں قرآن و سنت کی تعلیم کے لیے انہوں نے جو ادارے قائم کر رکھے ہیں وہ یتیم خانے نہیں، یونیورسٹیاں ہیں. ایک ایک مدرسہ میں 10-10 ہزار تک طلبا زیر تعلیم. وہاں جب جلسہ ہوتا ہے تو سیلاب آ جاتا ہے. انہوں نے دین نہیں چھوڑا، لیکن وہ ہم سے مایوس ہوئے. انہوں نے طویل انتظار کے بعد مجبور ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم علیحدہ ہو کر اپنا گھر بسائیں گے. وہ ایک پھرم تھا جو ٹوٹا. مشرقی پاکستان کی علیحدگی بہت سارے حادثات کی تمہید بنی. بقول شخص سے دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی کہ لوگوں نے میرے صحن میں رستے بنا لیے. مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد ایک ایسا طوفان آیا ہے
رکھی ہے کہ کسی پہلو سکون نظر نہیں آتا. اگر ایک کونے پر اضطراب رکتا ہے تو دوسرے کونے سے نکلتا ہے, اس کونے پر دبتا ہے تو پھر اس کونے سے نکلتا ہے. آج یہ سرزمین نفرتوں, عصبیتوں, ڈاکوں, لوٹ مار, قتل, رشوت اور اسمگلنگ کا عالمی مرکز بنی ہوئی ہے. اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر دنیا کے کسی خطہ پر اتنا ماشاءاللہ نہیں لگا جتنا اس سرزمین پر. کراچی کرفیو نگر ہو چکا, لوگ دور بیٹھ کر اس کے تصور سے لرزتے. بھائی بھائی کے سر پہ خنجر اٹھا کے کھڑا. انڈیا میں مسلمان مرتے وقت سکون کا سانس لے کے مرتا ہے کہ ہندو کے ہاتھوں مر رہا ہوں, شہید ہو کے مر رہا ہوں. لیکن کراچی کا مسلمان جب اس کے سینے میں خنجر اترتا ہے, جب اس کے گھر کو کوئی آگ لگاتا ہے, وہ پلٹ کے دیکھتا ہے تو خنجر اتارنے والا اور آگ لگانے والا اس کا اپنا مسلمان بھائی ہے. یہ حالات کس نے پیدا کیے؟ سیاسی سوداگروں کے پیدا کردہ حالات ہیں جو مسند اقتدار پر دولت جمع کرنے کے لیے پہنچتے رہے ہیں. لبادے بدل بدل کر لوگوں کے سامنے آتے رہے ہیں. اسلام کے ٹائٹل میں اسلام کا نام لے کر اسلام کا گلا کاٹا گیا, تنازعات کو ہوا دی گئی. مذہب کی فضا میں اس قدر تلخی پیدا کی گئی کہ نیو جنریشن کنفیوز ہو جائے, مذہب سے مایوس ہو جائے. آج امریکہ کا جمی سواگت امریکہ میں کھڑے ہو کر یہ لیکچر دیتا ہے کہ اسلام کے خلاف ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, خود مسلمان اسلام کے لیے کافی. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے وہ کس کی پیدا کردہ ہے؟ انہی سیاسی سوداگروں کی پیدا کردہ ہے جو کبھی کنونشن لیگ میں ہوتے ہیں, کبھی کونسل لیگ میں ہوتے ہیں, کبھی مسلم لیگ میں ہوتے ہیں, کبھی پیپلز پارٹی میں ہوتے ہیں, کبھی اور اس طرح کے عناوین اپنا لیتے ہیں. عنوان بدلتے ہیں لیکن افراد وہی ہوتے ہیں. گھاٹ لگائے بیٹھے ہوتے ہیں. الیکشن کا موسم ان کے لیے انتہائی زرخیز موسم ہے. یہ ان کا سیزن ہے کمانے کا. وہ اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیتے ہیں, یہاں تک کہ اپنا ضمیر بھی داؤ پہ لگا دیتے ہیں. لمبے لمبے وعدے کرتے ہیں, سبز باغ دکھاتے ہیں, لوگوں کو گلے لگاتے ہیں, ان کو اپنے جھانسے میں اور اپنے فریب کے جال میں پھنساتے ہیں, اور الیکشن کی ڈیٹ گزرنے کے بعد دونوں ہاتھوں سے دولت سمیٹتے ہیں. عزیز دوست, علماء حق کا ایک کردار تقسیم کے بعد سے آج تک بالکل واضح ہے. ہم نے جو بات روز اول سے کہی تھی آج بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو صرف اسلام بچا سکتا ہے. اگر پاکستان کو جرنیل بچا سکتے تو یا خان کی موجودگی میں پاکستان دو ٹکڑے میں ہو جاتا.
میں اللہ کی عظمت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ سکوت ڈھاکہ کے وقت اگر ایوان صدر میں کوئی عالم دین بیٹھا ہوتا، ایوان صدر میں اگر مفتی محمود بیٹھا ہوتا، تو اس سرزمین کا بچہ بچہ کٹ جاتا، لیکن کبھی فوج کو ہتھیار ڈالنے کا آرڈر نہ دیا جاتا۔ اگر ہمارے ملک کا سنیے، اگر ہمارے ملک کا ایک فٹ چھوٹا سا حصہ دشمن قبضے میں لیتا ہے تو ہمارا احساس یہ ہے، ہماری سوچ یہ ہے کہ اس ایک انچ یا ایک فٹ کو بچانے کے لیے ہم سب کی جانیں بھی چلی جائیں تو سودا مہنگا نہیں ہے۔ تو ہم پھر پورا مشرقی پاکستان دشمن کے حوالے کیسے کرتے؟ اس سے بڑھ کر موت کون سی ہوگی کہ پاکستان کی افواج کا کمانڈر ان چیف یہ ہندو جرنیل کے سامنے سر جھکائے کھڑا ہے اور وہ اس کے سر پہ جوتے لگا رہا ہے۔ آپ 1947 کے ہنگامے کو یاد کر کے روتے ہیں، سکوت ڈھاکہ نے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنی آبروئیں تاراج ہوئی، آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنی بیٹیوں کی چیخوں نے عرش اللہ کو ہلا دیا، آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنے بچے یتیم ہو گئے، آپ سوچ نہیں سکتے کہ مشرقی پاکستان کے کتنے دریاؤں کا پانی سرخ ہو گیا۔ یہ سب کچھ کس کے ہوتے ہوئے ہوا؟ یہ سب کچھ کس کے دور میں ہوا؟ یہ سب کچھ کس نے ہونے دیا؟ علماء کرام کو منبر و محراب کی چار دیواری میں دھکیل کر شراب اور شباب کی بدمستیوں میں رات کے تاریخ سناتوں کی پیداوار بازار گناہ کی جنگ نہ کر کے پہلو میں بیٹھنے والے اس ملک کی تقدیر کے مالک، اس کے اساسی فیصلے کرنے والے، اس کی قوت حاکمہ کے اجزائے ترکیبی، ان کی موجودگی میں قوم کو یہ صورتحال دیکھنا پڑی۔ اسٹیج پر ایکٹنگ ہوئی، ذرائع ابلاغ پر ایکٹنگ ہوئی، خود کو ناقابل تسخیر سمجھنے والے حالات کے دھارے کے سامنے تلکوں کی طرح اڑ گئے، لیکن اقتدار کا نشہ بھی عجیب نشہ ہوتا ہے کہ جانے والے کا انجام دیکھ کر آنے والے نے کوئی عبرت حاصل نہیں کی۔ جانے والے کا انجام دیکھ کر آنے والے نے کوئی عبرت حاصل نہ کی۔ کل احسان الہی ظہیر کا جسم روزہ روزہ ہوا تھا نا، کچھ لوگوں نے اس رات چیمپئن کے گلاس اڑائے، کچھ لوگوں نے اس رات لاہور کے جیم خانہ میں اسپیشل ڈرنکنگ کی، کچھ لوگوں نے اس رات وہ کردار دکھایا، اس کردار کا مظاہرہ کیا کہ ابلیس نے منہ پھیر لیا۔ لیکن ہم نے اس وقت بھی کہا تھا جس آگ میں تم اپنے
کیونکہ قانون فطرت ہے من ظلم ظلم لیس للانسان الا ما سعى. تم وہ کرو جو سہ سکو، دوسروں کے ساتھ وہی سلوک کرو جو اپنے لیے مناسب سمجھو. تو آپ نے دیکھا فطرت کے قانون اٹل ہوا کرتے ہیں، فطرت کسی کی رعایت نہیں کرتی. جلانے والے خود بھی اسی آگ کی نظر ہوئے. اب تصویر بہانے سے کیا ہوگا؟ اب لوہے پڑنے سے کیا ہوگا؟ اب مسیح خانی سے کیا ہوگا؟ تم نے روحوں کو قتل کیا ہے ظالموں. وہ دشمن جس سے ہم نے نجات حاصل کی وہ ہمارے جسم کا قاتل تھا، اور انگریز کی پیدا کردہ اس کھیت نے روحوں کو قتل کر دیا. آج یہ پھر اسلام کا نام لیتے ہیں. چلن سے اب جو تعلق ہیں جوڑنے والے یہی ہے خون رگے گل نچوڑنے والے. اسلام انہی کا کردار سے لہولہان نظر آتا ہے. مفتی صاحب کا وہ قول یاد آتا. مفتی محمود علیہ رحمت فرمایا کرتے تھے جو شخص تمہارے سامنے اسلام کا نام لے پہلے اس کو جائزہ لو اور دیکھو کہ اس کے اپنے جسم پر اسلام ہے. جو اپنے 5 فٹ کی کائنات پر اسلام نافذ نہیں کر سکتا وہ پورے ملک پر کیسے اسلام لائے گا؟ اس سے بڑا جھوٹ کون سا ہو سکتا ہے؟ جو اپنے وجود پر اسلام کو نافذ نہیں کر سکتا وہ پورے ملک میں اسلام کو کیسے لائے گا؟ اس سے بڑا کوئی جھوٹ ہو سکتا ہے؟ جس کی اپنی زندگی اسلام سے بغاوت، جس کے کردار کا ہر زاویہ اسلام سے کھلی بغاوت، وہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے کہ میں اسلام لاؤں گا. اگر وہ اسلام کے ساتھ سینسیئر ہے تو اس نے اپنے وجود پر اپنے جسم پر اسلام کو کیوں نہیں آنے دیا؟ جس کا اپنا وجود اسلام کا باغی ہے، جس کا پرسنل کیریکٹر اسلام کا باغی ہے، اگر وہ اسلام کا نام لیتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، سیاسی اسٹنٹ ہے اس کا. آج میں جنگ کے روشن ضمیروں کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے برائی کو ختم کرنے کے لیے 3 درجے ہیں، 3 کیٹیگریز. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. جب تم برائی کو سامنے پاؤ تو ایمان کا پہلا درجہ یہ ہے کہ قوت بازو سے اسے ختم کرو. دنیا میں پاکستان کا ایک ضلع احترام کے الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے کہ اس نے سیاست کی اندھیری رات میں حریت کا چراغ جلایا تھا. جب علماء حق کو ہر طرف سے سیاسی بساط پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تو صوبہ سرحد کا ایک ضلع ڈیرہ اسماعیل خان اس نے ایک درویش عالم دین کے حق میں ووٹ دے کر تاریخ میں اپنے لیے جگہ پیدا کی، اپنے لیے ایسا مقام پیدا کیا کہ آنے والی نسلیں کبھی اس کو فراموش نہیں کر سکیں. اگر سن 1988 کے اس الیکشن میں پنجاب کا ضلع جھنگ بھی اس تاریخ کو دہراتے ہوئے صحیح فیصلہ کرے تو پھر جھنگ کے ضلع کی عظمت کو بھی آنے والی نسلیں یاد کریں گی. اس لیے آپ حضرات کی یہ جدوجہد بڑی سنجیدہ اور متین جدوجہد، اس میں آپ کے جذبات
بے شک ہماری متاع عزیز ہیں، لیکن آگے بڑھتے ہوئے یہ مت بھولیے گا کہ آپ کن لوگوں کے وارث ہیں۔ آپ کے پس منظر میں کون سی تاریخ چمک رہی ہے، اس تاریخ کو رہنما اصول سمجھتے ہوئے آگے بڑھیے اور اللہ سے مدد مانگتے ہوئے ہاتھ سے ہاتھ ملا کر، کندھے سے کندھا ملا کر چلیے۔ دنیا کی کوئی طاقت آپ میں رزق پیدا نہ کر سکے۔ ابھی ایک دوست مجھ سے کہہ رہے تھے کہ حضرت ہم کیا کریں؟ علماء میں سے بھی تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے کردار نے قوم کو مایوس کیا ہے۔ میں مانتا ہوں، میں نے یہ کب کہا ہے کہ سب علماء کرام عرش بری سے آئے ہیں اور سب علماء کرام مجدد الفسانی ہیں۔ میں نے یہ کب کہا؟ میں کب کرتا ہوں؟ میں اس الزام کو تسلیم کرتا ہوں، فرار اختیار نہیں کرتا۔ مجھے معلوم ہے کہ کس کا کیا کردار ہے، لیکن اگر وقت اکبر کے دربار میں کچھ فیضی ابوالفضل کے وارث موجود ہیں تو پھر اکبر کے اس دربار میں کچھ مجدد الفسانی کے وارث بھی تو موجود ہیں۔ میں اپنے عزیز نوجوان سے مخاطب ہوں، آپ گھبرائے ہوئے ہیں عصر حاضر کے ملاؤں سے کہ جن کی منزل پیٹ ہے، جن کی منزل میدا ہے، تو یہ حادثہ ہے تو نہیں؟ دربار اکبری میں بھی یہ حادثہ ہوا تھا، اس کی ہاں ملانے والے بھی کچھ لوگ موجود، لیکن اسی دربار میں شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی آواز بھی تو تھی، جس نے حق و صداقت کا پرچم اونچا ہی نہیں رکھا بلکہ ایسی تاریخ مرتب کر دی ہے کہ حشر تک زمین کا سفر کرنے والے اسی سے جلا اور اسی سے روشنی حاصل کریں گے۔ لیکن تعداد میں یہ لوگ کم ہوا کرتے ہیں، مفادات سے نظر ہٹا کر نظریات کے لیے دکھ سہنا اور کانٹوں کا سفر کرنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اس کے لیے چند لوگ ہوا کرتے ہیں، لیکن ہوتے ضرور ہیں، ہوتے ضرور ہیں۔ اگر یہ نہ رہے تو کائنات کی بساط الٹ جائے، اگر یہ نہ رہے تو یہ کائنات رنگ و بو ختم ہو جائے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کو ہر دور میں باقی رکھا ہے جو سچائی کا پرچم ہمیشہ اونچا رکھتے۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ کو ایک جاندار آواز میسر ہوئی۔ اب یہ آواز جہاں بلند ہو رہی ہے، جب اسمبلی میں پہنچے گی تو انشاءاللہ بہتر نتائج سامنے آئیں گے، بہتر نتائج سامنے آئیں گے اور سیاسی سوداگروں کا تعاقب کیا جائے گا انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر! جنگلی اسمبلی میں، جنگلی اسمبلی میں طاقت اور صداقت کی ٹکر بہت پرانی۔ طاقت کے پاس وسائل ہوتے ہیں، طاقت کے پاس ذرائع ہوتے ہیں، طاقت کے پاس دنیاوی وجاہت ہوتی ہے، طاقت کے پاس مادی قوت ہوتی ہے، اور صداقت کے پاس عرش بری کی تائید ہوتی ہے۔
حمایت کر رہا ہوں، اچھی آواز ہے، مگر ہماری اصل برادری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. یاد رکھیے، اسلامائزیشن کا عمل مکمل نہ ہونے کی وجہ سے یہ جراثیم بھی پیدا ہوئے. مہاجر غیر مہاجر، پنجابی، پٹھان، بلوچ، سندھی، یہ سب خود جو پیدا ہو گئے ہیں غیر اسلامی معاشرے کے نتیجے میں. آپ سعودی عرب میں قدم رکھیے، کوئی مہاجر غیر مہاجر، پٹھان، پنجاب، بلوچ، سندھی، غیر سندھی کچھ نہیں ملے گا. سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسلامی معاشرے میں زید ابن ثابت کہاں سے آتا ہے؟ قریش سے نہیں آتا، بنو ہاشم سے نہیں. غلام دکھتا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آتا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بیٹا کہہ دیتے ہیں اسے. اور اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس قدر قرب حاصل کرتا ہے کہ ایک دانو پہ سیدنا حسن بیٹھے ہیں تو دوسرے دانو پہ حضرت اسامہ بیٹھے. ہماری برادری کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ سمجھے کہ نہیں؟ ہم سب ایک برادری ہیں. یاد رکھیے، اسلام نظریاتی منزل کرتا ہے، نظریاتی سفر کرتا ہے. اسلام کا ہدف بھی نظریاتی ہے. ہماری ملت کے جد امجد، ہماری ملت کا سنگ بنیاد سیدنا ابراہیم ہے. فکر کی راہیں جدا ہوئی تو رشتوں کو بھی خیر بات کہہ دیا خلیل اللہ نے کہ نہیں. رب العالمین نے آپ کو جب دعوت عمل دی تو خلیل کے کردار کو مثال بنایا آپ کے سامنے. فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادی واجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم. سچائی کا پرچم اٹھا کر میدان عمل میں آؤ نا. اللہ نے تمہیں اسی کاج کے لیے چن لیا ہے. اور اپنے ماضی سے اپنے حال کا رشتہ جوڑتے ہوئے یہ مت بھولو کہ تم کس کے بیٹے ہو. یاد رکھو کہ تم ابراہیم کے بیٹے ہو. وہ ابراہیم جو اکیلا ہونے کے باوجود اپنے فکر و عمل میں اتنا وزنی، اتنا بھرپور تھا کہ ابراہیم کے کردار کا مقابلہ ایک امت بھی نہ کر پائے. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. اکیلا ابراہیم اپنے کردار کے اعتبار سے پوری امت تھا، یکسو تھا، یکجائی تھا. ہر جائی نہیں، یکجائی تھا. اللہ پر بھروسہ کرنے والا تھا.
اسی کے آگے جھکنے والا تھا، اسی کے آگے دامن پھیلانے والا تھا، اسی سے مدد مانگنے والا تھا۔ رب العالمین نے فرمایا ابراہیم نے وفا میں کمی نہ آنے دی، ہم نے جزا میں کمی نہ کی، اپنے خلیل کو ہم نے اپنی دوستی کے لیے چن لیا اور راہ ہدایت پر لگا دیا، راہ مستقیم کا مسافر بنا دیا۔ تو کردار کیا ہے ان کا؟ فکر و نظر کا سفر کرتے ہوئے مقابلے میں باپ آیا ابراہیم صداقت کا ووٹر اور آزر طاقت کا ووٹر، ابراہیم سچائی کا نمبردار اور آزر تاغوتی قوتوں کا ہمنوا۔ سب سے پہلے دعوت و تبلیغ کا فریضہ ادا کرتے ہوئے فرمایا یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ پہلے دعوت و تبلیغ کا فریضہ ادا کیا، لیکن جب وہ نہ مانا دھمکی دی باپ نے لئن لم تنتہ لأرجمنک واہجرنی ملیا۔ ہمارے بزرگوں اور ہمارے بڑوں کی تکذیب اور تنقید سے باز آ جائیے ورنہ جان سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ خلیل نے دیکھا دو راہیں پہ کھڑا ہوں، او برادر پرستو، علاقہ پرستو، رنگ و نسل اور زبان پرستو، اگر ملت ابراہیمی سے نسبت رکھتے ہو تو سنو۔ خلیل اللہ نے دیکھا دو راہیں پہ کھڑا ہوں، ایک طرف فطری محبت، دوسری طرف اللہ کی مشیت۔ باپ چاہتا ہے میرے لیے رب کو چھوڑ دو اور رب کی مشیت ہے کہ میرے لیے نہیں، سب کو چھوڑ دو۔ باپ چاہتا ہے میرے لیے رب کو چھوڑ دو اور اللہ کی مشیت ہے کہ میرے لیے سب کو چھوڑ دو۔ تو جھنگ کے روشن ضمیروں خلیل اللہ نے باپ کے لیے رب کو چھوڑا یا رب کے لیے سب کو چھوڑا؟ سب کو چھوڑا، باپ کو بھی چھوڑا، معیار قائم کر دیا، کسوٹی پیش کر دیا آپ کے سامنے خلیل نے۔ اللہ کی محبت کے سفر میں خلیل کا کردار معیار بن گیا کہ جب بیٹا ہے تو اللہ کی مرضی پر باپ کو قربان کر دیا، جب باپ بنا تو اللہ کی مرضی پر بیٹے کو قربان کر دیا۔ اس لیے رب العالمین نے دعوت
لیے جگہ محفوظ رہتی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ آج آپ کے مقابلے میں تجوریاں کھلی ہوئی ہیں، میں مانتا ہوں کہ آپ کے مقابلے میں بدزبانی ہے، آپ کے مقابلے میں الزام تراشی ہے، آپ کے مقابلے میں زبانیں لمبی ہیں، جو جی میں آتا ہے کہہ جاتے ہیں، لیکن آپ کے لیے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ کردار کا ایک معیار قائم کیجئے، اللہ پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے جائیے، سینے میں ایمان اور بازو میں جان، سینے میں ایمان اور بازو میں جان، تو انشاءاللہ چلتی ہوئی گاڑیاں رکیں گی۔ ہمارے اس پٹھان بھائی کی طرح جو ریلوے اسٹیشن پر گاڑی میں بیٹھنے کے لیے آیا، نماز کا وقت ہو گیا تھا، نماز پڑھنے لگا تو گاڑی آ گئی، گاڑی نے مختصر وقت کے لیے ٹھہرنا تھا، خان صاحب کی نماز پوری ہوئی تو گاڑی چل پڑی، جلدی سے انہوں نے بستر اٹھایا، چلتی ہوئی گاڑی میں بیٹھنے لگے، پچھلے ڈبے میں گارڈ تھا، اس نے جلدی سے خان صاحب کو روکا، چلتی ہوئی گاڑی میں چلنا منع ہے بھائی، اتار دیا گاڑی سے۔ اب جب گارڈ اپنے ڈبے میں چڑھنے لگا تو خان صاحب نے گارڈ کی پتلون پکڑ لی، چلتی ہوئی گاڑی میں چڑھنا منع ہے بھائی، ہمارے لیے منع ہے تو تمہارے لیے کہاں جائز ہے؟ گارڈ نے کہا میں گارڈ ہوں، میں نے تو گاڑی چلانا ہے۔ خان صاحب نے کہا میں نے بھی پشاور پہنچنا ہے، وہ امپورٹنٹ ہے میرا بھی وہاں پہنچنا، لیکن میں اتنا امپورٹنٹ فکر کر رہا ہوں چلتی ہوئی گاڑی میں چڑھنا منع ہے تو تمہارا بھی چلتی ہوئی گاڑی میں چڑھنا منع ہے۔ اتار دیا پلیٹ فارم پر، گارڈ نے بہت کوشش کی لیکن خان صاحب کی گرفت سے آزادی نہ مل سکی، اس نے جھنڈی نکال کے صرف جھنڈی لہرا دی، گاڑی رک گئی۔ خان صاحب نے کہا اچھا بات ہے، گاڑی رک گیا ہے، اب ہم بھی بیٹھے ہیں تم بھی بیٹھے، پکڑ کے لے گیا، گارڈ کو کہا تم اپنے ڈبے میں گھس جاؤ، ہم اپنے ڈبے میں جاتا ہے، جلدی میں ٹکٹ لیا ہوا تھا تھرڈ کلاس کا، جا بیٹھا فرسٹ کلاس میں، اتنے میں چیک کرنے والا چیکر آیا، اس نے خان صاحب کا ٹکٹ چیک کیا تو کہنے لگا میاں یہ تمہارا ٹکٹ تھرڈ کلاس کا ہے، فرسٹ کلاس میں بیٹھے ہو، تمہیں تو تھرڈ کلاس میں بیٹھنا چاہیے، اس ڈبے میں بیٹھنے کا تمہیں حق نہیں ہے، یہ ڈبہ تمہارا نہیں ہے۔ خان صاحب نے کہا کیوں، یہ ڈبہ پشاور نہیں جاتا؟ اس نے کہا پشاور تو جاتا ہے لیکن یہ فرسٹ کلاس ہے، تم تھرڈ کلاس کے پیسنجر ہو، تمہیں اس ڈبے میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ خان صاحب نے کہا یہ ڈبہ پشاور میں پہلے پہنچتا ہے، تھرڈ کلاس بعد میں پہنچتا ہے۔ اس نے کہا پڑھے لکھے مہمان یہ بات بھی نہیں ہے۔ اب اس نے وہ گدے والی سیٹ اٹھا کے کہا یہ جو سیٹ ہے نا اس پر تمہیں بیٹھنے کا حق نہیں، تمہیں سٹے والی سیٹ پہ بیٹھنا چاہیے۔ خان صاحب نے گدا اٹھا کے کھڑکی سے باہر پھینکا، نیچے سے سٹے والی سیٹ نکل آئی، اس پہ بیٹھ کر کہنے لگا اب ٹھیک ہے نا، لیکن یہ جو اب ٹھیک ہے نا یہ ایسا تھا کہ چیکر نے محسوس کیا گدا باہر جا چکا ہے، اگر میں ہاں نہیں کہتا تو میری باری آ چکی، جلدی سے کہا بالکل ٹھیک ہے خان صاحب بالکل ٹھیک، انتہائی مناسب جگہ بیٹھے ہو تم، اگر کہو تو پنکھا چلا دوں گرمی لگی ہوئی ہو تو، بس بات صرف یہ ہے سینے میں ایمان اور بازو میں جان۔ ایک مرحلہ بہت اہم آ رہا ہے، تقریر نہیں کرنے آیا ہوں، یوسف کے خریداروں میں اپنا نام لکھوانے آیا ہوں، تقریر انشاءاللہ جیت کے بعد ہوگی جی، اور صبح تک ہوگی پھر انشاءاللہ۔ اب تو میں صرف یہ بھی اس کا قلم ہے کہ میرا نام شامل ہو رہا ہے اس جدوجہد میں، ایک اہم مرحلہ آ رہا ہے، اس کے لیے تیاری کیجیے۔ 16 نومبر کو ہمیں معلوم ہے کہ شکست جنہیں صاف نظر آ رہی ہے انہوں نے دھاندلی کا پروگرام بنا رکھا،
پورے حلقے میں خواتین کے پولنگ اسٹیشن پر ہاتھ سنبھالے اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے ایسی ٹیمیں ترتیب دیں کہ نہ خود دھاندلی کریں نہ کسی کو دھاندلی کرنے میں، جو ہاتھ دھاندلی کے لیے آگے بڑھے اسے توڑ دیا جائے، اور جو افسر جانبداری کا مظاہرہ کرے اس کا صحیح گریبان پکڑا جائے، جو اہلکار انصاف کے راستے سے ہٹتا ہوا نظر آئے اسے سیدھا کرنے کے لیے آپ کے پاس قوت منظم ہونی چاہیے۔ آپ نے نعرے بہت لگا لیے، آپ نے جلوس بہت نکال لیے، اب میری آپ سے گزارش یہ کہ بقیہ ان 2-3 دنوں میں اپنی قوت کو منظم کیجیے، مرد اور خواتین پولنگ اسٹیشن پر اپنی ذمہ داریاں پورا کرنے کے لیے ٹیمیں ترتیب دیجیے تاکہ دھاندلی کے امکانات کم سے کم ہو پائے۔ میں انتظامیہ سے بھی خاص طور پر، کیونکہ اس ایڈھانس پیریڈ میں جو لوگ اقتدار کی مسلک پہ بیٹھے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم منصفانہ انتخابات کرانے کے لیے بیٹھے ہوئے، خدا کرے وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اس پر سچے ثابت ہو سکتے۔ ہم ابھی کچھ نہیں کہتے، اس سلسلے میں ہمارا تبصرہ محفوظ ہے۔ ہم 16 نومبر 19 نومبر کے بعد اس پوزیشن میں ہوں گے کہ یہ دعویٰ کرنے والے کہاں تک سچے ہیں اور کہاں تک انہوں نے دعویٰ غلط کیا۔ اس وقت تک ہمیں اپنے طور پر تیاری کے ساتھ ساتھ ان حضرات سے بھی یہ توقع ہے کہ وہ تاریخ 7 الیکشن میں دھاندلی کو نہیں گوارا کریں گے۔ مجھے صاف نظر آ رہا ہے کہ اگر اس الیکشن میں دھاندلی ہوئی تو 16 نومبر کے بعد ایک بہت بری صبح طلوع ہوگی جس میں روشنی کم اور اندھیرا زیادہ ہوگا۔ مجھے صاف نظر آ رہا ہے کہ جو زخم ہم قومی زندگی کے پچھلے 40 سالوں میں کھا چکے ہیں، اگر موجودہ الیکشن میں پھر دھاندلی کا اعادہ کیا گیا تو کہیں ہمیں ان سے بڑے زخم نہ کھانے پڑے۔ اس لیے کہ سندھ کے حالات، بلوچستان کے حالات ہمارے سامنے، اندرون سندھ کی دیواروں پہ جو نعرے لکھے ہوئے ہیں وہ ہم نے پڑھے۔ وہاں کا نوجوان، مکران کا نوجوان، اعتماد، شکارپور، دادو اور بدین کا نوجوان جو نعرے لگا رہا ہے وہ ہم نے سنے۔ اس لیے میں ہر محب وطن پاکستانی سے یہ توقع رکھتا ہوں